رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں آنے سے پہلے بہت امیر باپ کے بیٹے تھے۔ جو لباس پہنتے تھے بہت قیمتی ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شام سے ان کا لباس تیار ہو کر آیا کرتا تھا، اور خوشبو کے بہت شوقین ہوا کرتے تھے۔ قیمتی عطر لگایا کرتے تھے، اور جب خوشبو لگا کر رستے سے گزرتے تو بعد میں گزرنے والے کہا کرتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر بہت بہادر شخص تھے۔ جب اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ دار ارقم میں جا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک دوست نے ان کو دار ارقم جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو جا کر ان کی والدہ سے کہنے لگے، مصعب تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کی والدہ بہت غصہ ہوئی، اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو ان کی والدہ بہت غصے میں تھی اور کہنے لگی، مصعب باز آ جاؤ، اپنے باپ دادوں کا دین نہ چھوڑو۔ مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ پھر والدہ نے کہا، اگر تو اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو اس گھر کو چھوڑ دو، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کا بہت مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف قیمتی لباس، مال و دولت، عیش و عشرت والی زندگی، شہزادوں والی زندگی، تو دوسری طرف ایسا دین کہ جس میں سوائے ابھی مشکلات کے اور کچھ نہ تھا، اور جو بھی اس دین میں آتا اس کے لیے سوائے مشکلات کے اور کچھ نہ ہوتا۔ تو والدہ نے جب کہا کہ یا تو پھر یہ دین چھوڑ دو یا پھر اس گھر کو چھوڑ دو، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ٹھیک ہے اماں جان، میں اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں اور جا رہا ہوں یہاں سے۔ جب نکلنے لگے تو والدہ نے کہا، ایک منٹ رکو، یہ جو بھی تمہارے پاس سامان ہے سب اس گھر کی ملکیت ہے، ہر چیز یہاں پر چھوڑ کے جاؤ۔ تو انہوں نے ہر چیز اپنے گھر میں ہی چھوڑ دی۔ تو جاتے وقت صرف ایک کپڑا تھا ان کے جسم پر۔ تو والدہ نے کہا کہ یہ کپڑا بھی اتارو کیونکہ یہ اس گھر کی ملکیت ہے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے کہا، اماں جان، کم از کم کوئی 2 کپڑے مجھے دے دو جس سے میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں۔ تو ان کی والدہ نے پرانے ٹاٹ ان کی طرف پھینکے اور کہا کہ یہ لو اور نکل جاؤ اس گھر سے۔ تو جب جانے لگے تو والدہ سے آخری ملاقات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے، اماں جان، صرف ایک بار یہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو۔ تو والدہ نے کہا، جب تک میں ہوش میں ہوں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، میں کبھی تمہارے دین میں نہیں آؤں گی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جب ان کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تو روتے روتے وہاں سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر مصعب بن عمیر آ گئے۔ تو جب صحابہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے، اور سوچنے لگے کہ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا، جو مکے کی گلیوں میں شہزادوں کی طرح چلتا تھا، جو مکے کا شہزادہ تھا، اور آج 2 پھٹے پرانے ٹاٹ کے اندر آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور اپنے پاس بلایا، تو ان کو دین کی ذمہ داری سونپ کر مدینہ بھیج دیا۔ کہاں پہ عالی شان محلوں میں رہنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، عالی شان کپڑے پہننے والے، مہنگی سے مہنگی عطر لگانے والے، اور اب مدینہ کی گلیوں میں گلی گلی جا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جنگ احد کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو
جھنڈے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جھنڈے کی حفاظت کرتے کرتے جنگ احد میں شہادت پا گئے۔ جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو صحابہ کرام کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی۔ اگر اس چادر سے ان کا منہ ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو منہ ننگا ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے منہ ڈھانپ دو اور پاؤں کی جگہ پہ گھاس ڈال دو۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا اور آخرت پا لی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہو گیا اور مجھ سے یہ راضی ہو گئے، اور اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارتیں سنا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ راضی ہو۔ آمین۔